ہندوستان کی ریاست کا بادشاہ بڑا عادل اور انصاف پسند تھا۔ اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا تخت پر بیٹھا۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح عدل اور انصاف سے کام لیتا تھا اور لوگوں کی بھلائی چاہتا تھا، لیکن اسی ریاست کے ایک شخص نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور اپنے حامیوں کی مدد سے حکومت پر قبضہ کرنے کی فکر میں لگ گیا۔ عادل بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ فتنہ اور فساد اور خون خرابہ ہوگا تو اس نے حکومت سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تخت و تاج چھوڑتے وقت اس نے وہ لباس پہن لیا جس میں قیمتی ہیرے جواہرات پوشیدہ تھے۔ یہ لباس پہن کر وہ ایک جانب چل نکلا۔ اس کے پاس نہ تو کچھ کھانے کو تھا اور نہ ہی روپیہ پیسہ۔ وہ پیدل چلتا ہوا صحرا میں پہنچا۔ وہ رات بھر چلتا رہا، یہاں تک کہ دوسری صبح ایک نہر کے کنارے درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اسے ایک آدمی اپنی پشت پر کچھ اٹھائے ہوئے آتا دکھائی دیا۔ بادشاہ سوچنے لگا، یقیناً یہ بھی کوئی مسافر ہے اور ہم دونوں ایک ساتھ اپنا سفر جاری رکھ سکیں گے۔ یقیناً اس کے پاس کچھ کھانے کو بھی مل جائے گا۔ بالآخر وہ مسافر نہر کے کنارے آیا اور درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا دسترخوان کھولا اور کھانا کھانے لگ گیا۔ اس مسافر نے تکلفاً بھی بادشاہ سے یہ نہیں کہا کہ آؤ کھانا کھا لو۔ بادشاہ کی غیرت نے بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ اسے بتائے کہ میں بھوکا ہوں۔ اس کے بعد یہ دونوں ایک ساتھ اپنا سفر طے کرنے لگے، یہاں تک کہ پھر کھانے کا وقت آ گیا۔ بادشاہ کے ہم سفر نے اس مرتبہ بھی اپنا دسترخوان کھولا اور بادشاہ کو جھوٹے منہ بھی پوچھے بغیر کھانا کھا لیا۔ 2 رات اور 2 دن بادشاہ نے اس کنجوس آدمی کے ساتھ بغیر کچھ کھائے سفر کیا اور تیسرے دن وہ بالکل نڈھال ہو چکا تھا۔ اب اس میں آگے جانے کی ذرا بھی طاقت باقی نہیں رہی تھی، لہٰذا بادشاہ اپنے ہم سفر سے جدا ہو کر وہیں رک گیا اور اس کا ہم سفر آگے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد بادشاہ نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ایک آبادی ہے۔ کسی نہ کسی طرح گرتا پڑتا وہ آبادی تک پہنچا۔ وہاں ایک مکان تعمیر ہو رہا تھا۔ بادشاہ نے مستری سے کہا، کیا مجھے یہاں کام مل سکتا ہے اور مجھے اس کام کی اجرت ملے گی؟ مستری نے کہا، کیوں نہیں۔ پھر اس نے اس بات کا تقاضا کیا کہ مجھے پیشگی اجرت چاہیے۔ مستری نے یہ شرط بھی مان لی۔ بادشاہ نے اجرت لی اور اسے کھانا خرید کر کھایا اور پھر کام میں مشغول ہو گیا۔ مزدوروں کے استاد نے جب اسے کام کرتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گیا یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ اس کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ اس کی بعض حرکتیں تو بادشاہوں جیسی ہیں۔ زیر تعمیر مکان کی مالک ایک خاتون تھی۔ مستری نے اس خاتون کو بتایا کہ آج ایک ایسا مزدور کام کرنے آیا ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ رات کے وقت جب اسے لایا گیا تو خاتون نے پہلی ہی نظر میں اس کی بزرگی اور عظمت کو سمجھ لیا اور اس کو اپنا مہمان بنا لیا اور ساتھ ہی شادی کی پیشکش بھی کی۔ بادشاہ خداوند عالم سے اپنے لیے کوئی جگہ چاہتا تھا، کیونکہ اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لہٰذا اس نے یہ پیشکش قبول کر لی اور یہ خاتون بادشاہ کے تمام اخراجات برداشت کرنے لگی۔ اسی طرح 3 سال گزر گئے اور اس عرصے میں بادشاہ نے کسی پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ کون ہے۔ 3 سال کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کی ریاست کا ایک آدمی کسی معاملے کی تفتیش کے سلسلے میں آیا اور تمام لوگوں سے سوال و جواب میں مصروف ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، ہندوستان کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، ہمارا ایک عادل بادشاہ تھا، ایک شخص نے اس کے خلاف بغاوت کی اور حکومت پر قابض ہو گیا۔ اس طرح وہ 3 سال تک ہم پر مسلط رہا اور اس نے طرح طرح کے ظلم و ستم ہم پر کیے۔ آخرکار جب عوام اس سے تنگ آ گئے تو انہوں نے اس ظالم حاکم کو ہلاک کر دیا۔ اب وہاں کی عوام نے اپنے عادل بادشاہ کو تلاش کرنے کے لیے ارد گرد کے علاقوں میں آدمی بھیجے ہیں کہ شاید وہی بادشاہ دوبارہ مل جائے۔ بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے اپنا تعارف کرایا اور ساتھ ہی اپنا وہ شاہی لباس بھی دکھایا جس میں قیمتی ہیرے جواہرات پوشیدہ تھے۔ اپنی بیوی کو صحیح صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے بادشاہ نے کہا، میں جا رہا ہوں
اگر بلا کسی رکاوٹ کے مجھے اقتدار حاصل ہو گیا تو میں تمہیں اپنے پاس بلوا لوں گا۔ بادشاہ واپسی کی تیاری کرنے لگا۔ ایک قاصد نے جا کر ہندوستان کے لوگوں کو یہ احوال بتایا کہ ہمارا وہی عادل بادشاہ واپس آ رہا ہے۔ لوگ جوک در جوک اس کا استقبال کرنے کے لیے آئے اور وہ بغیر کسی مزاحمت کے دوبارہ تخت حکومت پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ کو اپنی خود ساختہ جلاوطنی میں خوب اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ سفر میں کتنی دشواری ہوتی ہے، اور خاص طور پر اگر آدمی تنگ دست ہو تو اس کے لیے سفر کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ دوبارہ بادشاہت حاصل کرنے کے بعد اس نے یہ حکم صادر کر دیا کہ ہر مسافر خانے اور سرائے میں باقاعدہ ملازمین رکھے جائیں جو رات دن باری باری ڈیوٹی انجام دیں، اور ہر مسافر خانے اور سرائے سے تمام مسافروں کو 3 دن کا زادِ راہ دیا جائے۔ ساتھ ہی بادشاہ نے یہ حکم بھی صادر کیا کہ جب بھی کوئی غریب مسافر میرے شہر میں آئے تو اسے میرے پاس لایا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی ایسی حاجت ہو جسے میں پورا کر سکوں۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد ایک مرتبہ وہی کنجوس شخص جو بادشاہ کی جلاوطنی کے زمانے میں اس کا ہم سفر بنا تھا اور 2 دن اور 2 رات اس کے ساتھ سفر کیا تھا، بادشاہ کی خدمت میں آیا۔ ظاہر ہے کہ بادشاہ نے فوراً ہی اسے پہچان لیا اور پوچھا، تم نے مجھے پہچانا؟ اس نے کہا، آپ بادشاہ ہیں؟ بادشاہ نے کہا، نہیں، میں تمہارا وہی ہم سفر ہوں جس نے 2 دن اور 2 راتیں تمہارے ساتھ گزارے تھے۔ اس کنجوس شخص کو جیسے ہی حقیقت کا پتہ چلا تو وہ شرم کے مارے زمین میں گڑ گیا۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، تمہیں کڑھنے اور شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم مجھ سے نیکی کے علاوہ اور کچھ نہیں پاؤ گے۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس مہمان کو میرے ذاتی کمرے میں جگہ دی جائے اور اس کے لیے شاہی دسترخوان سجایا جائے۔ بادشاہ نے اسے اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلایا اور ہر طرح سے اس کی آؤ بھگت کی۔ اس نے اس کی عزت و اکرام میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، یہاں تک کہ اس نے بہترین قسم کی کنیزیں بھی اس کی خدمت کے لیے اس کے حوالے کر دی۔ لیکن وہ شرمندگی، افسوس، افسردگی، پچھتاوے اور غصے کی آگ میں سلگ رہا تھا۔ بادشاہ کو اس کے چہرے سے صاف معلوم بھی ہو رہا تھا، لیکن جو اس نے کیا تھا وہ اس کا ظرف تھا۔ اب جو بادشاہ نے کیا وہ بادشاہ کا ظرف تھا۔ پھر جب رات کو وہ شاہی بستر پر سویا تو کنیز نے تھوڑی دیر بعد آ کر اطلاع دی، آپ کا مہمان بڑے آرام سے سو گیا ہے۔ صبح ہوئی، وہ شخص نیند سے بیدار نہیں ہوا۔ ایک کنیز نے آ کر اطلاع دی بادشاہ کو کہ وہ بیدار نہیں ہو رہا۔ بادشاہ نے طبیب بلوایا تو معلوم ہوا کہ وہ شخص مر چکا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اس کا یہی انجام ہونا تھا، اس لیے کہ یہ شخص شرمندگی اور افسوس سے خود پر غصہ کرتا رہا ہے، اس پچھتاوے میں ہی اس کی جان چلی گئی۔